تو یہ ہے کہ آپ نے مفتی اکمل صاحب نے ایک پروگرام میں کہا اچھا میں نے اس کے ایک منٹ آپ ٹیسٹ فوراً بدلنے لگے ہیں جی تھوڑا سا لے لینے دو یعنی کو سائنٹیفک کوسچن ختم ہو گئے سارے اب دوبارہ نہیں آئیں گے نہیں اب نہیں چلاتے ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ ہے کہ اب علماء والے سوالات کرنے لگے فرقوں والے اے سوال کو میں شاہ جی جڑا ساڈا ٹاپک سی وہ یہ ہے مزہ بھی آیا نا یہ میں نے ویڈیو پہ دیکھی ہے اور آپ نے واقعی بڑی زیادتی کی ہے مطلب مفتی اکمل جیسا جو ایک شریف نفس سا بندہ ہے بظاہر ہے تو اندر کے معاملات ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ شریف آدمی ہے میرے خیال میں تو ان کے بارے میں آپ نے جو ہے نا بڑے وہ ہلکے قسم کے الفاظ بولے ہیں میرے خیال سے آپ کو شاید یاد ہو کیا بولے تھے نیم میں نے ان کو کہا ہے نام لے نہیں وہ آپ نے میرے خیال ہے وہ کلپ بھی جوڑا ہے ان کے ساتھ کیا وہ آپ نے میرے خیال سے کہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں شرم نہیں آئی ہے اس قسم کے کوئی الفاظ بولے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی کہہ رہے ہیں جی امام شافعی کی حدیث ہے ان کو یہ نہیں پتا وہ آگے وہ جو بندہ نہیں جو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا وہ مولانا اس نے ایک بار ویڈیو کے گالیاں بھی خراب کر نکالی تو میرے بھائی اتنے مولانا نہیں وہ ایک ہے جو 50 کے 52 ویڈیو آپ کے چلے ہوں گے کوئی میرے بھائی وہ گالیاں بھی اس نے دی اس نے کہا جی یہ دیکھو ان کو شرم نہیں آئی خود گالیاں دی مجھے وہ نہیں اکمل صاحب نے تو نہیں دی نا نہیں انہوں نے اس بندے نے دی وہ کہتے ہیں جی ان کو شرم نہیں آئی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار دنیا میں کوئی ایسا جاہل بندہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ یار امام شافعی کے حدیث ہے کہتے ہیں کتنی بڑی انہوں نے بے ایمانی کی ہے انجینئر صاحب جاہل نے وہ بھی جاہل ہی کہتا ہے جی ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام شافعی کے حدیث ہے کہتے ہیں دنیا میں کوئی بندہ ہے جو کہ جی امام شافعی کے حدیث ہے وہ کہتا ہے یار وہاں یہ کمل صاحب نے یہ کہا تھا کہ امام شافعی کی دلیل یہ حدیث ہے نہیں تو یہی ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں نا ہم کبھی کہہ رہے ہیں کہ مفتی اکمل صاحب کو نہیں پتا اس نے تو ایسے پیش کیا وہ کہتا ہے جی انجینئر صاحب یہ دیکھو جی مفتی اکمل اتنے جاہل ہیں کہ انہوں نے کہا جی امام شافعی کے حدیث نہیں وہ میں نے کہتے ہیں حدیث تو رسول اللہ کی جی بالکل صحیح ہے مفتی اکمل صاحب کے بارے میں پہلے عرض کروں مفتی اکمل صاحب میرے استاد ہیں میں نے تسی کو کہ ساری تواڈے استاد نے سارا دی باغی ہو 1996 میں نے مفتی اکمل صاحب کے ساتھ واہ کینٹ کے اندر اعتکاف کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا تو میرے استاد بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان کو ایک مہذب اسکالر مانتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی جو ان کے عقائد و نظریات ہیں وہ کٹر قسم کے بریلوی ہیں اور انہوں نے ایک نیوٹرلزم کا لبادہ ضرور اوڑھا ہوا ہے لیکن وہ ہے نہیں ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب ان کا وہ دوسرے وہ جو ایک بڑے منہ پھاٹ قسم کے مولانا صاحب ہیں مظفر شاہ صاحب سے جب معاملہ ہوا تو اس میں دیکھ لیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ اور وہ احمد صاحب ریلوی صاحب کے فتاویٰ لے کے الٹیمیٹلی وہ پیچھے بیک فٹ پہ چلے گئے یہی ثبوت ہے ان کا کہ وہ اپنے مسلک کے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتے ایک چھوٹی سی آواز بلند کی انہوں نے اور اس میں بھی احمد صاحب ریلوی صاحب کے فتاویٰ انہوں نے پڑھے احمد صاحب ریلوی صاحب نے ہر جگہ لفظ وہابیہ وہابی لکھا تھا وہ اس پہ اسکرین شاٹ بھی دکھا رہے ہیں وہابی لکھا ہے لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں بد مذہب تو یہ تو ان کا مہذب پن ہے کہ وہ اہل حدیث کو جن کو احمد صاحب ریلوی صاحب وہابی کہتے تھے ان کو مفتی اکمل صاحب وہابی کی بجائے بد مذہب پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی شائستگی تو آپ کے اوپر عیاں ہوگی یہ شائستگی ساری ان کی اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کے لیے دوسروں کے لیے وہ بد مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے بڑی تو کوئی غیر شائستگی نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسرے کو بد مذہب کہتے ہیں حالانکہ وہ بھی آپ کے مذہب کے اوپر ہی ہے آپ کے دین کے اوپر ہی ہے باقی جو میں نے بات کی تھی امام شافعی کی حدیث ہے اس سے مراد قطن میں نے بھی یہ نہیں لیا تھا وہ بات ایک مختصر وہ ہو رہی تھی ایک آپ سمجھیں کہ ایک جو ہے نا فلبدی گفتگو ہو رہی تھی میری وہ میں نے کوئی پراپر ریکارڈنگ نہیں اس نے کہی ہوئی لکھ کے سامنے تو اس میں نے کہا کہ امام شافعی کی حدیث ہے وہ یہ کہہ رہے تھے ظاہر ہے ان کی دلیل کی بات ہو رہی تھی میں نے کب یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ امام شافعی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لے رہے ہیں میں نے یہ اس میں نے جواب بولا کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں یعنی یہ باتیں تم نہ کرو کہ یہ شافعی کی حدیث ہے یہ ابو حنیفہ کی حدیث ہے یعنی دلیل ان کی ہے یہ دلائل تو سارے ہمارے اپنے ہونے چاہیے اگر بخاری میں ایک حدیث آ گئی ہے وہ امام شافعی دلیل بنا رہے ہیں تو کس پارٹ سے سننی ہے تو انہوں دلیل نہیں پابندہ انکار کر دے پھر اس کتاب کا اگر تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور بخاری کو تو صحیح مانتا ہے اس کے بدلے میں جامعہ ترمذی سے تو جعلی روایت بیان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بال اٹھا کرتے تھے اس کے ساتھ امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت جعلی ہے تو وہ کیوں نہیں بتایا جس کو تم نے دلیل بنایا ہے وہ تو جعلی روایت تھی اور پھر جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس میں کی ہے مالک بن حویرث کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو پھر وہ بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث کو اس وقت کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح نماز پڑھنا آپ کا کام تھا کہ آپ بتاتے کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں جس طرح میں جوانی میں نماز پڑھا کرتا تھا اس طرح نماز پڑھنا کرنا اور مالک بن حویرث ہمیشہ بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے وہ کہتے تھے میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح دیکھا ہے اور آپ نے ان کو فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو ہم نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ باندھا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے
اس کمزوری کی وجہ سے آپ اس طرح جو ہے وہ بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے. جلسہ استراحت کا مذاق اڑایا ہے اور میں بالکل اس پہ کہتا ہوں. باقی رہا میں نے ان کے لیے ایک انڈائریکٹلی لفظ شیطان کا بھی استعمال کیا تھا. جی ہاں, میں نے یہ نہیں کہا تھا مفتی اکمل صاحب شیطان ہے, میں نے ایک جنرل بات کی تھی اور ظاہر ہے میں انہیں کو ہی کہنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے. باقی اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت کر لیتا ہوں, لیکن مجھ سے بھی کوئی پوچھ لینا میں علماء کے لیے جنرلائز شیاطین کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں, ان علماء کا جو پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں. میری کسی نے مجھ نہیں کھولی پائی, میں بار بار گل کراں گا. قرآن نہیں کہتا من الجنت والناس, شیاطین وہ ہیں جو جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہے نا. جنوں والے تو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے ہیں, یقیناً ساتھ اٹیچ ہے. انسانوں والے شیاطین قرآن کس کو کہتا ہے؟ جو قرآن اور سنت کے خلاف عقائد لوگوں کو بتاتے ہیں. تو وہ کیا عمران خان صاحب بتا رہے ہیں یا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب بتا رہے ہیں کتاب و سنت کے خلاف دلائل جو قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات ہیں عوام الناس کو؟ وہ کون بتا رہی, کون سی کیٹیگری ہے وہ؟ کوئی کرکٹر بتا رہا ہے, کوئی پولیٹیشین بتا رہا ہے, کوئی فوجی بتا رہا ہے, کوئی ایجنسی کا بندہ بتا رہا ہے, یا علماء بتا رہے ہیں؟ دسو نا شاہ جی, علماء ہی بتا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے خلاف. تو پھر ہم شیاطین ان کو, اور ماشاءاللہ یہ خود ایک دوسرے کو شیاطین کہتے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کے اندر رشید احمد گنگوئی, اشرف تھانوی, ان سب کو کہا شیطان اور قادیانیوں کے دم چھلے. اور المحند المفند میں جب انہوں نے حسام الحرمین کا جواب دیا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے, تو انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. جو بندی علماء اور بڑے بڑے علماء, آج کل کے للو پنجوں کی نہیں میں بات کر رہا, یہ چھوٹے چھوٹے علماء کی نہیں بات کر رہا, جن کے اوپر پورے مسلک کھڑے ہیں, وہ احمد بریلوی صاحب کو شیطان کہتے ہیں اور احمد بریلوی صاحب دیوبندی بڑے علماء کو شیاطین کہتے ہیں. جب یہ ایک دوسرے کو شیاطین خود کہہ رہے ہیں تو جناب اسی اگر تھوڑا بھی چیزا پا لیا ہے تو چلو میں کہنا میں الفاظ واپس لینا ایز پر دیوبندی جو شیطان ہے, اور جب میں دیوبندیوں کو بات کروں تو میں کہوں ایز پر بریلوی علماء جو آپ شیاطین ہیں. کہتے دوسرے ایک دوسرے نے رہے ہی ہو, میں کو نوی غلطی نہیں چکڑ لی. مطلب عقیدے کی حد تک آپ یہ بات کرتے ہیں تو عقیدے صحیح چیز ہے, باقی چیزیں تو بڑی چھوٹی ہیں. جن نہیں, جب چھوٹی ہیں تو پھر آپ اتنا جھگڑا کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر وہ جھگڑا بڑے بڑے علماء سے کہ جناب یہ شیطان ہو گئے, فلاں ہو گئے, یہ ابن تیمیہ نے یہ کہا. جہاں نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہوئی ہے وہ چھوٹی چیز نہیں رہتی شاہ جی. ہم جب بھی اس طرح کے ٹائٹل کسی کو دیتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کے اوپر دیتے ہیں. مفتی اکمل صاحب نے کہا تھا کہ حضور بوڑھے ہو گئے تھے اور اس لیے وہ جو ہے بیٹھ کے اٹھتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ کبھی قابل اتباع نہیں رہے ہیں, آپ پہ ایسا وقت بھی آیا ہے زندگی کے اندر کہ آپ اتباع کے قابل نہیں. اس میں تو کون سی ایسی گستاخی ہے؟ گستاخی ہے. کیا گستاخی؟ نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو انہوں نے خود سے ہی آپ کے اوپر تھوپ دیا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ منسوب کرنے والا گستاخ رسول نہیں ہے. آپ نے کہاں فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس لیے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا؟ آپ تو تعلیم فرما رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم حدیث ہے, ایک صحابی نے تیزی سے نماز پڑھی, آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ. 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں, جس میں جلسہ استراحت کا آپ نے حکم دیا کہ نماز کے لیے وضو کر, پھر تکبیر کہہ کے جو ہے قرات کر, پھر رکوع میں جا, پھر سیدھا کھڑا ہو جا, پھر سجدہ کر, سیدھا بیٹھ جا, اس کے بعد دوسرا سجدہ کر, پھر بیٹھ جا, اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. آپ نے یہ کہا جی جوش بیان میں کہ عرب علماء نے یہ بدعت شروع کیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں, جبکہ ایک عالم نے بتایا کہ جی یہ تو امام احمد بن حنبل جو ہے ان کے زمانے میں ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا یار یہ بھی جائز ہے. وہ عالم نے عرب علماء میں سے, ہاں جی, عالم نے بتایا نہیں بتایا, میرا جو کلپ ہے نا یہ اس کے اندر میں نے ہی بتایا ہوا ہے کہ احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ احمد بن حنبل کا ذاتی فتویٰ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی ہاتھ باندھ لیتا ہے یا چھوڑ لیتا ہے. یہ ان کے زمانے سے ہو رہا ہے نا. وہ سرکار ایک منٹ, اس کو ایک چیز ہے نا, ایک چیز تو بہت ساری کام پہلے سے ہو رہے ہوتے ہیں, پھر اس کو ایک ہوا دینے والی بات ہوتی ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کے زمانے سے ہو رہا ہے تو حنبلیوں کی جو فقہ کی کتابیں تو دنیا میں موجود ہے نا, انہوں نے کہیں مسئلہ لکھا ہوا ہے یا حنبلی اس کو فالو کرتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں؟ میں نے اس میں چیلنج دیا ہے کہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جعفری, سب کے سب اہل سنت, اہل تشیع, کوئی بھی رکوع کے بعد ہاتھ پریکٹیکلی نہیں باندھتا. ان تو جسٹ بات کی نا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. کوئی اگر رکوع کے بعد لمبا رکوع کرنا چاہتا ہے, تھک جاتا ہے, ہاتھ باندھ لیتا ہے, تو یہ میں نے کہا ان کا ذاتی فتویٰ ہے نا, کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے. قرآن و حدیث کے دلائل کے اندر, اور یہ میں نے نہیں جناب کہا کہ یہ بدعت علماء عرب کی ہے, یہ شیخ البانی صاحب نے کہا ہے. وہ جن مولویوں کی آپ بات کریں ان کے روحانی ابا جی شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے یہ اپنی جو ہے کتاب صفت الصلاۃ النبی
جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں شیخ البانی نے لکھا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ نجدی علماء کی بدعت ہے. مجھے کوئی اس بات میں کہنے میں آر نہیں ہے کہ یہ بدعت ان کی ہے. یہ نہیں انہوں نے بتایا ہوگا, وہ بتا بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہ ایک بزرگ کو بتاتے ہوتے نا دوسرا بزرگ رگڑے میں آ جاتا. یہ اعتراض اہل حدیثوں نے کیا, نہیں وہ اگر بریلوی کرتے وہ تو بڑھ چڑھ کے ظاہر ہے جی, جن کو چندہ آ رہا ہے انہوں نے اعتراض کرنا ہے. بریلوی کرتے تو وہ تو بریلوی جو بندی انہوں نے تو کرنا ہی نہیں تھا اعتراض, جنہوں نے چندہ آ رہا ہے بھائی انہوں نے اعتراض کرنا ہے نا. علماء عرب ہوتے تھے اعتراض جو اسی کرنا ہے. اچھا چلے اس کو تو چھوڑ دیں, ان کو کہ میں نے علماء عرب کے اوپر باقی اتنے اعتراضات کیے ہیں, کیا وہ اعتراضات ویلڈ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو جلسہ اسراج چھوڑ دیا ہوا ہے, یہ میں نے کہا, اور یہ جو بار بار گونے ایسے کرتے ہیں, ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, ایک دم نماز پڑھتے ہیں, پھر ایسے باندھ لیتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, جو اس طرح نان سیریز قسم کی نماز پڑھے تو ان کی وکالت نہ کریں گے لوگ. ہم یہ کہتے ہیں شیخ البانی نے یہ لکھا اور میں شیخ البانی کے ساتھ ہوں کہ اس بدعت کو ہوائی نجدیوں نے دی ہے, نجدی علماء نے. اچھا, امام مسلم کے مقدمے میں آپ نے ایک جگہ بات جوش خطابت میں کر دی کہ جی یہ جو ہے نا امام مسلم نے کلیئر لکھ دیا کہ جی ضعیف حدیث جو ہے نا انہاں فضائل میں نہ جی بالکل مردود ہے. وہ انہوں نے جناب کہا, کہتے ہیں جی اس میں کس جگہ لکھا ہے یہ, تو ان کو کہ میں نے جس جگہ سے یہ بات پڑھی ہے نا صحیح مسلم کے مقدمے میں کہتے ہیں کہاں لکھا, پڑھیں, وہ کہنے کا لوگوں کو کہیں ساروں کو پڑھیں. جی جی بالکل پڑھیں, لکھا ہے سرکار پھر لوگ ہی پڑھ کے فیصلہ کریں کہ امام مسلم نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی. کہ اور انہوں نے سے بھی بڑی بات لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ جو علماء اپنی کتابوں میں ضعیف روایتیں جمع کر رہے ہیں اور ان کی صحت کو نہیں بیان کر رہے ہیں, یہ علماء صرف اس چکر میں ہے کہ ہمارے پاس لمبی لمبی روایتیں, زیادہ روایتیں ہماری کتابوں میں آ جائیں, یہ علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں عالم کی بجائے. انہوں نے تو ایسے علماء کو جاہل کہا ہے جو صحیح ضعیف کے فرق کے بغیر زیادہ جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر روایتیں جمع کر رہے ہیں. اب آپ نے پوچھا لکھا ہے کہ مردود ہیں, جی بالکل انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چاہے امر اور نواہی ہو, ترغیب ہو, ترہیب ہو, اسی کو فضائل کہا جاتا ہے نا. مولوی نانو بدل ہے, ترغیب کہتے ہیں کسی نیک عمل کی ترغیب دلانا, ترہیب کہتے ہیں اس سے ڈرانا کسی برے عمل سے. وہ کہتے ہیں کسی بھی معاملے میں ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اور یہ امام مسلم کا مقدمہ ہے. وہ اس مولوی صاحب کو کہیں کہ اپنے بڑے علماء سے پوچھیں, یہ بات تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی پتا ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب باقاعدہ جب ضعیف احادیث کے فضائل پہ لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں نا, جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم کا یہ موقف ہے لیکن باقی علماء کا یہ موقف نہیں ہے. ان کو بھی اتنی یعنی سینس ہے کہ یہ امام مسلم کا یہ موقف نہیں ہے. ان کو پتا ہے, ان کو کہ مسلم کا مقدمہ پڑھیں. شاید تسی آپ بھی مسلم کا مقدمہ پڑھ لو نا, بالکل اینڈ تے جا کے انہوں نے لکھا ہے گھوڑا تے میدان. مسلم کا مقدمہ کو 1000 صفحے کا تو نہیں ہے, تقریباً 90 کے قریب اس میں روایتیں, وہ آپ پڑھ لیں, اس کے اندر چیز موجود ہے. ٹھیک. اچھا, بر شریعت میں آپ نے دعویٰ کیا کہ جی یہ جو مفتی تھے نا غالباً امجد علی اعظمی صاحب تھے, جی مفتی انہوں نے کلین چٹ دے دیا اہل حدیثوں کو کہ جی یہ گستاخیوں سے بڑا ہے. انہوں نے کہا جی یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے. کہیں پہ انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا جی انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ جو موجودہ ہے نا اپنا یہ اہل یہ اس سے بری ہیں, یعنی یہ جو پچھلے کی جو ہے وہ اس قسم کا الفاظ کیا. انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے جھوٹ لکھا. انہوں نے کیا کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کا لبے لبابی انہوں نے کہا کہ جہاں تک گستاخانہ عبارتوں کا سوال ہے تو یہ سب دیوبند علماء سے ہیں, اہل حدیث سے نہیں ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے آگے جملہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ ان کفروں میں, وہ جو کفر وہ جس کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں, اہل حدیث بھی چونکہ دیوبند کے ساتھ شریک ہیں, لہٰذا یہ بھی اسی حکم کے اندر داخل ہے. یہ انہوں نے ضرور لکھا ہے, لیکن انہوں نے گستاخانہ عبارتوں کے اوپر کلین چٹ دی ہوئی ہے, بالکل دی ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی کلین چٹ نہیں دی ہے تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے روحانی ابا جان امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری, انہوں نے حسام الرحمن لکھی ہے, اس میں بتائیں کہ اہل حدیث کی کس اہل حدیث عالم کی عبارت کو انہوں نے گستاخانہ ڈکلیئر کیا ہے. یہ سارا مسئلہ تو انہوں نے کھڑا کیا نا گستاخانہ عبارتوں کا. مفتی امجد علی صاحب تو خلیفہ ہیں احمد بریلوی صاحب کے. پہلے 3 حصے جو ہیں وہ احمد بریلوی صاحب نے خود پڑھے ہوئے ہیں بار شریعت کے, جس میں عقائد کا بیان بھی ہے. تو حسام الرحمن کے اندر جو احمد بریلوی صاحب نے گستاخانہ عبارتوں کے اوپر گرفت کی ہے, اس میں بتائیں اہل حدیث کی کون سی عبارت ہے. دیوبند کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے. میں اہل حدیث کا وکیل نہیں ہوں, میں اہل حدیث کے بزرگوں کی کئی عبارتوں کو گستاخانہ سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں. میں سب سے بڑی ان کی گستاخی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسماعیل دہلوی کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آ کے اہل حدیثوں نے انکار کرنا شروع کر دیا اسماعیل دہلوی سے. طالب الرحمان صاحب نے, ریف قریشی صاحب کے مناظرے میں. باقی اسماعیل دہلوی کی جو کتابیں ہیں نا ان میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں. احمد بریلوی صاحب نے وہ بھی شامل اس میں نہیں کی ہیں, لیکن انہوں نے اس لیے شامل نہیں کی کہ انہوں نے الگ سے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ چونکہ اس کی توبہ مشہور ہو چکی تھی, لہٰذا میں صرف عبارتوں کے اوپر کفریہ فتوے دیتا ہوں. عبارتوں پہ تو کفریہ فتوے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ عبارتیں کفری ہیں تقویت الایمان کی,
شاہ اسماعیل دہلوی کی میں نے اچھا یہ بتائیں، اس سے یہ سوال بھی ویسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں 1400 سال میں آپ کے علاوہ کون سا ایسا عالم گزرا ہے کہ جو گستاخ نہ ہو؟ یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے ویسے. ہاں جی بالکل سوال پیدا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان 1400 سال کے اندر کس عالم دین کی جو میں نے گستاخی نکالی ہوئی ہو، ان 1400 سال کے اندر اس گستاخی کو لوگ ایمان کا حصہ سمجھتے ہوں. مثلا میں نے اگر خواجہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری کی کتاب سے چشتی رسول اللہ ثابت کی ہے، تو 1400 سال میں کس نے کہا کہ چشتی رسول اللہ اسلام کا حصہ اور یہ گستاخی نہیں ہے؟ آج بھی کسی بریلوی سے پوچھنے وہ کہے گا کلمہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اشعری رسول اللہ جو کلمہ ہے وہ کون سا مطلب مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے کلمہ صحیح ہے؟ تو میں نے جتنی بھی گستاخیاں بتائی ہیں یہ تو وہ گستاخیاں ہیں جو واقعی یہ مانتے ہیں، ان کی ڈاکٹرائن میں وہ گستاخیاں ہیں. مجھے بتائیں کہ جی یہ آپ نے یہ جو فلاں گستاخی بتائی ہے یہ گستاخی نہیں ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، پھر آپ مجھ سے بات کریں گے نا. باقی 14 سال میں کون ہے یہ حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے. میرا اپنے بارے میں بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں تو انتہائی مطلب جو جن لوگوں نے، جن علماء اور بزرگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، میں ان کا بہت بڑا گستاخ ہوں اور مجھے فخر ہے اس گستاخی کے اوپر. اور جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے میں ان کا کوئی گستاخ نہیں ہوں. آپ نے کبھی سنا ہو کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اوپر کوئی گستاخی کا الزام لگایا ہو؟ امام مسلم کے اوپر کبھی لگایا ہو کہ وہ گستاخ رسول تھے؟ یہ لوگ ہیں، میں ان کو گستاخ رسول نہیں سمجھتا ہوں الحمدللہ. تو میں نے ان کے اوپر الزام نہیں لگایا. اب 14ویں صدی کے علماء یا جن کی کتابیں جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان بزرگوں کی نہیں. لوگ تو کہنے والے تو کہتے ہیں جی انہوں نے بہت بڑی گستاخیاں کی، ایسی روایتیں کیوں لکھتے رہے ہیں؟ کون سے؟ یہ جیسے آپ کو بھی بتایا جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ ان روایتوں کو خود بھی صحیح مانتے ہیں، لہٰذا ہم ہم سے نا یہ مقدمہ لڑے. نہیں یہ نہیں، وہ دوسری پارٹی کی بات کر رہا ہوں. وہ تو پھر لوگ ہی ہو گیا نا. ابھی جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں وہ ان ساری روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا ان کا جھگڑا نہیں ہے اس کے اوپر. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شخصیت عام شخصیت نہیں تھی، آپ کے ذریعے دین بٹنا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے، آپ کی جو ذاتیات ہیں، آپ کی بیویوں کے معاملات، یہ پبلکلی ڈسکس ہوں گے. اس میں کون سی گستاخی والا مسئلہ ہے؟ اور یہ میں بتاؤں منکرین حدیث آدھی حدیثیں پیش کرتے ہیں. یہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت حیض میں بھی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے فیس بک کے اوپر انہوں نے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. یہ آدھی حدیث ہے. بخاری مسلم میں حدیث پوری ڈیٹیل موجود ہے. میں نے مسئلہ نمبر 155 سیکس کے اوپر جو ریکارڈ کروایا اس میں نے بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت حیض میں جب کسی بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہتے تو اس کو کہتے کہ وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کسی کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لے، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. اس مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہوتا تھا، اس سے مراد باقی جسم کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا ہوتا تھا. اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ نہیں یہ حدیث آپ سڑک پہ بیان کریں لوگ آپ کو جوتے ماریں. نہیں کوئی جوتے کیوں ماریں گے یار؟ لوگ آپ کو جوتے ماریں گے. اور سرکار نہیں ماریں گے جوتے. کیوں ماریں گے جوتے؟ یہ حدیث جو ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ بیان ہوگی اور ہم بتائیں گے. دیکھیں دین کے اندر کتنی آسانی ہے کہ ہندوؤں نے تو یہ موقف دیا کہ عورت حیض کی حالت میں ایسی پلید ہے کہ آپ اس کے ساتھ سو نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا نہیں سکتے، وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. اور اسلام دیکھو کیا کرتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ سے جو ہے وہ اعتکاف بیٹھے تھے، آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ کھڑکی سے کہا کہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. آپ فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جو وہ ایک دفعہ حالت جنابت میں تھا، مجھ پہ غسل فرض تھا، تو اللہ کے نبی مجھے راستے میں ملے تو ہم ساتھ ساتھ چل پڑے، گپ شپ شروع ہوئی. اسی دوران میں پیچھے کھسکا گیا، غسل کر کے واپس آ گیا. میں ابو ہریرہ کہاں غائب ہو گیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا. آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ حکمی نجاست ہے، کوئی حقیقی نجاست تو نہیں ہے. حیض بھی حکمی نجاست ہے، کوئی حقیقی نجاست اس اعتبار سے نہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ جو میلاد والا لیکچر دیا نا، یہ تو مولانا صاحب ہاتھ دھو کے پڑے نا آپ کے پیچھے. مجھے لگتا ہے یہ آپ کے پاس بھی نہ پہنچے مناظرے کے، لیکن لگ رہا ہے مجھے یہ جناب انہوں نے کہا جی کہ آپ نے مولانا صاحب یہ کہا جی کسی مولانا کا کو اس طرح پرٹیکولر نہ کریں، آپ جنرل بات کریں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی مولانا کو پرٹیکولر کر کے جس کو گلی محلے کے بچے بھی نہیں جانتے ہیں تو میں اس کو مشہور کروں. آپ جنرل بات کریں. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے نہیں، آپ کہیں نہیں، کسی نے کہا. میں نے کسی کو آپ نے یہ بات کی ہے کہ گھر کو یہ بریلوی جو ہے نا، چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بڑی زیادتی اس قسم کی آپ نے کوئی بات کی ہے کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں جی جو گھر کو نہ سجائے گستاخی کرتا ہے. اس نے کہا کتنی جہلانہ بات ہے. ایک مفتی کا انہوں نے کہا ہمارا چیلنج ہے دکھا دے فتویٰ کہ جی جو میلاد النبی پہ گھر نہ سجائے وہ گستاخ رسول ہے. بالکل. کس نے فتویٰ جی فتویٰ ہے مفتی امجد خان نعیمی صاحب کا. کیا فتویٰ ہے؟ مفتی امجد خان نعیمی صاحب نے فتویٰ شعر کی شکل میں کہا ہے جو ہر بریلوی کے بچے کو یاد ہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.
تو یہی مولوی ہے نا جو کہتا ہے کہ جی یہ شیطان اور یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس کا مفتی تو سارے کے سارے نان بریلویوں کو شیطان کہہ کے گیا ہے. اور میں اس طرح کے مولویوں کو کہوں گا کہ اللہ دے بندیو دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوندے, میں تہاڈی ڈائی رہا ہاں, میرے تو زیادہ کوئی بریلویت نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا, میں 31 سال بریلوی رہا. تہاڈے مرے ہوئے بزرگ زندہ بزرگ جن دلائل پیش کرن گے نا, اے منو اس ٹائم پتا سن جدوں میری داڑھی مچھ نہیں سی نکلی ہوئی. اے میں ہن کیمرے منہ کر کے جواب دیتا جے تانوں بھی, اور جس طرح دے اس طرح دے گلاں پہ کردے نے. یہ جو مفتی امجد نعیمی نے شعر لکھا ہے, نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس کی تشریح انہی کے الیاس قادری صاحب نے, جو مفتی صاحب کے آپ سمجھ لیں انڈائریکٹلی خلیفہ مجاز ہیں, انہوں نے کر دی ہے کہ جی بعض دل کے مریض ہیں ایسے کہ وہ کہیں پہ چراغاں ہوا ہو ربیع الاول کا تو وہ چڑ جاتے ہیں, کہیں نعت ہو رہی ہو تو چڑ جاتے ہیں. ان کو میں نے شاہ جی پھکی بھی دی ہے, ان کو میں ہی پھکی دے سکتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی 2 گھر ہیں, ربیع الاول کا مہینہ ہے, ایک گھر میں چراغاں ہو رہا ہے دوسرے میں نہیں ہو رہا, بتائیں کون عاشق رسول ہے. ہم کہتے ہیں بالکل آپ کی ڈاکٹرائن میں جس نے چراغاں کیا وہ عاشق رسول ہے, جھنڈیاں لگائی, دوسرا واقعی نہیں ہے عاشق رسول, اس کو تو محبت ہی نہیں حضور کی کوئی. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب 10 محرم کا دن ہے, ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے اور لوگ سینہ کو بھی کر رہے ہیں, حسین کی غم ان کو ہے یا دوسرے گھر میں تو ٹی وی چل رہا ہے, نہ کوئی ماتم ہو رہا ہے نہ کوئی چھری چل رہی ہے, بتاؤ کس کو غم ہے حسین کا؟ کہیں گے نہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے, تسی جڑی چھڑولا مار دو دلیلاں نے, تانوں میں ہی جواب دے سکنا, چھڑولا جواب وڈی چھڑول تو. اگر ربیع الاول دی خوشی نہ منا کے گستاخ رسول نہیں ہے, گستاخ رسول ہے, تو تسی لوگ محرم دے اندر ماتم نہ کر کے گستاخ رسول ہو, تانوں اہل بیت دا کوئی غم نہیں ہے. تو کہیں گے نہیں ہمیں غم ہے لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے, تو ہم بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. باقی جو ہمیں یہ میں نے مارتے ہیں نا کہ جی وہ ابن تیمیہ لیکن ابن تیمیہ کو میرا ابا نہیں گا, اللہ دے بندیو, ابن تیمیہ جنہاں دا ابا ہے انہوں نے میڑے مارو جا کے. میں ابن تیمیہ دے قائد کو صحیح نہیں سمجھتا. اس نے لکھا ہے اقتداء صراط مستقیم کے اندر کہ میلاد منانا اگرچہ جو ہے وہ بدعت ہے لیکن اس نے نیت میں ثواب ملے گا. اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی اس کو بڑا مزہ لے کے کوٹ کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ابن تیمیہ کتنے پازیٹیو تھے بدعت کے مسئلے میں, اتحاد امت کے چکر میں لوگوں کو ملاتے تھے. ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ تو ابن تیمیہ کی بزرگی کو انہوں نے بیٹھ دیتا ہے پھاڑ کے کہ ابن تیمیہ سارے مسئلے مندہ سی پائی, اسی ابن تیمیہ دے کسی مسئلے نو اس طرح دے مندے, ایک جعلی مسئلے نے اسی کوئی ابن تیمیہ دے ذمہ دار نہیں ہے. پھر میں بار بار کہوں گا کہ شیخ الاسلام کا لقب جن لوگوں نے دیا ہے وہ جانے اور ان کا ابن تیمیہ جانے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ایک 8ویں صدی کے مولوی کے ساتھ جو 728 ہجری میں فوت ہوا ہے, ہمارے ساتھ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی بات کریں تو بعد میں آیا اس کا سٹیٹس جو آج تو 700-800 سال بعد اسی بھی ابن تیمیہ بن چکے ہوں گے, پرانے ہو چکا ہوں گے. کہ جی 800 سال پہلے انجینئر صاحب میری تو ویڈیو بھی ہونگی ابن تیمیہ دی کتابیں پتہ نہیں رہتی ہیں کہ نہیں. ہونی فتاوی ابن تیمیہ میں جب ہم گندگیاں نکال رہے ہیں تو شیخ زبیر صاحب بھی کہتے تھے یہ تو پلوٹڈ کتاب ہے, اس میں تو سچ اور جھوٹ مکس ہو گیا, یہ کتاب ہو سکتا ہے ان کے فتاوی ہی نہ ہو. نہیں شیخ زبیر صاحب کی چلے آپ نے بات کی ہے, بہت بڑے عالم ہیں, آپ ان کو بڑا کوٹ بھی کرتے ہیں, ابن تیمیہ سے اوپر رکھتے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں نا, میں تو شاید آپ کو بھی کسی معاملے میں ابن تیمیہ سے اوپر سمجھتا ہوں. نہیں وہ میں نہیں سمجھ, آپ اس کو چھوڑیں. نہیں, میں آپ کے جو عقیدہ توحید ہے نا, اہل حدیث کی عوام کا جو عقیدہ توحید ہے وہ ابن تیمیہ سے 1000 گنا بہتر ہے, کیونکہ وہ سماع موتا کا قائل تھا اور وہ کہتا تھا عام مردے بھی جو ہے نا ان کی قبروں میں بھی ان کے جو ہے نا ماننے والوں کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں نا, تو میں اہل حدیثوں کے قائد کو ابن تیمیہ زبیر علی زئی صاحب جو ہیں ان کو وفات کے بعد کتنے سال تک لوگ یاد رکھیں گے؟ ابن تیمیہ کو ایسی ساری دنیا نے امام مانا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ تو میں ابن تیمیہ سے بھی بڑے اماموں کی بات کر دیتا ہوں, محی الدین ابن عربی. نہیں تو ہے نا امام آخر اس کو, اہل حدیث مانتے یہ تو وہ کہتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث مانتے ہیں, اس کو نہیں مانتے, کیا کرتے ہیں تکفیر کرتے ہیں, تکفیر کرتے ہیں. تو اللہ کے بندے آپ کے بابے کی کسی نے تکفیر کر دی, میں تو نہیں کرتا ہوں تکفیر, لیکن وہ صوفی جو ہے وہ آپ کی مخالفت میں اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ دونوں ایک طرف ایک بابا ایک کا بہت بڑا امام اعظم ہوتا ہے, دوسرے کا اس کی تکفیر کر دیتا ہے, تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کی مشہوری سے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. ہم کہتے ہیں علمی بات کریں انشاءاللہ تعالی. کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں مفتی صاحب بھی شاید اسی میں شامل ہوں کہ جی ابن عربی امت میں ایک پیدا ہوا ہے, دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. ابن عربی جیسا بندہ قابل عالم میں نے تو پڑھا ہی نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں. ابن تیمیہ بھی ایک کیا, اب کچھ اہل حدیثوں نے اپنے بچوں کے نام ابن تیمیہ رکھے, پہلے ابن تیمیہ کے نام کا کوئی بچہ میں نے تو نہیں سنا. یہ بات تو قابلیت کی ہے نا, آخر امت نے مانا ہوا ہے. تو قابلیت ہے نا, کوئی شک نہیں ہے قابلیت میں. قابلیت کا اگر آپ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ان کی ساری بدعقیدگیاں میں مان لوں, وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے امام ابن تیمیہ جاری نمازوں میں, تو اہل حدیث مان لیتے ہیں کیا اس بات کو؟ ابن تیمیہ کے اس فتوے کو صحیح مان لیتے ہیں؟ ابن تیمیہ تو کئی مسئلوں میں تفرد رکھتے ہیں جو اہل حدیث کے قائل نہیں. تو اگر تفرد رکھتے ہیں تو میں تو میری نظر میں جو ان کا وقار بنا ہے وہ تو یہ بات سن کے بنا ہے کہ یعنی اندھا دھند مقلد تو نہیں ہے نا,
مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے چلو دوسرے کا زیادہ ٹھیک ہے, لیکن ابن تیمیہ کو زیرو سے ملٹیپلائی تو نہ کریں نا. ابن تیمیہ کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے ہیں, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں نا وہ اس کے حقدار نہیں ہے. ان کے عقیدوں میں وہ خرابیاں موجود ہیں کہ ان عقیدوں کے ساتھ وہ اہل حدیث کے امام ہونے کے زیب نہیں دیتے. اہل حدیث کی جو عقیدہ توحید ہے وہ ابن تیمیہ کا نہیں ہے. آپ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ نے اقتداء صراط مستقیم میں وہ جو جعلی روایت ہے سنن دارمی کی کہ جب وہ یزید وہ گھوڑے باندھ دیے تھے یزید کے دور کے اندر مسجد نبوی میں, اور 3 دن تک مسجد قبر رسول سے اذان کی آواز آتی رہی تھی, اور وہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں اس کی آواز سے وہ جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا تھا. ابن تیمیہ کہتے ہیں میں ان روایتوں کا انکار نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں تو ہو سکتا ہے ابن تیمیہ کے جو اصول ہوں وہ یہ ہوں کہ جناب یہ ضعیف چلتی ہے تو سرکار تو ان کے جب عقیدے ہیں تو پھر وہ اہل حدیثوں کے امام کہاں سے ہوئے؟ اہل حدیث تو انہی سارے مسئلوں کے اوپر گرجتے ہیں بریلویوں کے اوپر, پھر بریلویوں پہ ان کو نہیں گرجنا چاہیے نا. آپ بات کو سمجھے نا, اصولی بات کو. ہم ابن تیمیہ کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے. میں تو حمزہ بریلوی صاحب کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا ہوں, میں تو کسی کو بھی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا ہوں. ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کوالٹیز موجود تھی, وہ ہوں گی, بالکل ہوں گی. ہم کب زیرو سے, ہم یہ کہتے ہیں جو آپ نے ان کو جس ٹکٹ پہ مزے کروا رہے ہیں نا وہ اس ٹکٹ کے حقدار نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. اگلا سوال